اللہ وہ دعائیں بھی رب کریم کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس حدیث پاک سے ہمیں دو بہت ہی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملیں گی، ایک عقیدے کی اور ایک عشق کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اور میں چاہوں گا میں کچھ منٹ جو آپ کے لینے آیا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اپنے موبائل سے اور ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں گے اور فوکس تھوڑی دیر بیان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں سیکھ کر جائیں گے۔ ہمارے ساتھ بعض اوقات یہ بھی پرابلم ہوتا ہے، ہم وقت نکال کر اچھی محفل میں آ تو جاتے ہیں مگر توجہ نہ دینے کی بنا پر کچھ سیکھ کر نہیں جا پاتے، تو تھوڑی سی توجہ آپ بیان کو دیجئے تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بھی آپ حاصل کریں۔ آقا فرماتے ہیں میری قبر پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو اللہ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فلا یصلی احد الی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ الا ابلغنی باسمہ واسم ابی، وہ اس کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اس حدیث کی اگر تھوڑی سی خوبصورتی میں جائیں نا، دو بڑی پیاری باتیں بہت خوبصورت انداز سے سمجھ آ جائیں گی۔ میں نے کہا نا ایک عقیدے کی بات، ایک عشق کی بات۔ ابھی ہم سارے حمزہ بھائی کے گھر میں داخل ہوئے، باہر بہت سارے گارڈز کھڑے ہیں اور یہ بڑا لاجیکلی ہے کہ جس کے گھر کے باہر جو دربان ہوتا ہے نا، گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جو دربان موجود ہے اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ میں کراچی میں بیٹھ کر درود پڑھوں وہ مدینے میں سن لیتا ہے، میں یورپ میں ہوں، میں افریقہ میں ہوں، کہیں بھی پڑھوں وہ فرشتہ اس درود کو سنتا ہے۔ صرف سنتا نہیں، اس کی لسننگ پاور بھی ہے، اس کی ریکگنائزیشن پاور بھی ہے، وہ پہچان بھی لیتا ہے کس نے پڑھا ہے۔ سائنس نے ترقی کر لی ہے، ہمارے موبائل پہ کال آتی ہے تو کالر آئی ڈی بتا دیتی ہے کال کس نے کی ہے، مگر ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ کال کرنے والے کے والد کا نام بھی بتا دے۔ فرشتے کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے والد کا نام کون ہے۔ میں ذرا یہاں رکتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، جب فرشتے کی سماعت کا، اس فرشتے کی سماعت کا جو دربان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی سماعت اور علم کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہے نا، تو اگر صلاۃ و سلام میں ہم عاشقان رسول یہ جھوم کر پڑھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ سبحان اللہ دربان مصطفیٰ کراچی میں بیٹھنے والا درود مدینے میں سن لے تو مصطفیٰ کریم ہماری فریاد کو کیوں نہ سنیں گے۔ اور اب یہ بات تو ہو گئی عقیدے کی، آئی ہوپ کچھ کلیریفائی ہو گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں عشق کی، اور بڑی پیاری بات ہے دنیا میں جس سے آپ کے دل میں بڑی رسپیکٹ ہو، آپ جس سے والہانہ پیار کرتے ہوں، اور کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا ذکر ادھر ہو رہا تھا، کیسا لگے گا؟ تھوڑا اور ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے ماشاءاللہ بزرگان دین سے محبت کرنے والے اب آپ کے پیر صاحب بھی ہوں گے، اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا، کتنا مزہ آئے گا؟ اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی، ذرا بتاؤ نا کیا بات ہو رہی تھی؟ اچھا لگتا ہے نا جس سے عزت، جس کی دل میں بڑا پیار ہو، اگر وہاں میری بات کی جائے۔ سچ بتاؤ میں ادھر درود پڑھوں اور ادھر فرشتہ میرا نام میرے آقا کی بارگاہ میں لے، نہ صرف میرا نام لے میرے والد کا نام بھی لے، اور سنو جتنی بار پڑھوں اتنی بار میرا نام بارگاہ رسالت میں جائے۔ مبارک ہونے جو روزانہ 100 بار 200 بار اور سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کریم آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ اور بار بار جب دربار رسالت میں نام جائے گا نا تو کبھی تو آقا نگاہ رحمت فرمائیں گے نا، کبھی تو توجہ فرمائیں گے کہ یہ غلام روز یاد کرتا ہے ہمیں، فرشتہ روز ہی اس کا نام لے کر آتا ہے، اور ہمیں ایک ہی نگاہ رحمت چاہیے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلیو کریں جب آپ کے تصور بن جائے گا نا کہ میں آنکھ بند کر کے درود پڑھ رہا ہوں اور میرا نام آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے،
آپ کا جی نہیں چاہے گا تسبیح رکھنے کو، آپ اور پڑھیں گے، اس تصور سے پڑھتے رہیں کہ حاضری لگ رہی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی بڑے دفتر میں جا کر پرچی اندر بھجواتے ہیں، صاحب کو میرا نام پہنچا دو، یہ آپ کا نام فرشتہ آقا کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے۔ تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ ختم قرآن کی محفل ہے تو دو نیتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ قرآن پاک کا، ویسے یاد رہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں، there are so many stories in قرآن پاک، سبحان اللہ، بڑی انفارمیٹو اور بڑی سبق آموز یہ واقعات ہیں۔ اور قرآن میں اتنے سارے واقعات جو بیان رب تعالیٰ نے فرمائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ سائیکی ہے کہ وہ واقعات سے بات جلدی سمجھتا ہے، میسج جلدی لے لیتا ہے۔ تو 100 سے زیادہ واقعات، سورہ بقرہ میں گائے کا والا واقعہ ہے، سورہ عنکبوت میں مکڑی کا واقعہ ہے، سورہ نمل کے اندر جناب چونٹی کا واقعہ ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ مگر میں جس واقعے کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن پاک کا ون آف دا ٹاپ، جس کو خود قرآن کہتا ہے احسن القصص، سب سے بہترین واقعہ، قرآن کا سب سے بہترین۔ ختم قرآن کی محفل ہے، میں نے سوچا کہ اپنے ٹاپک کو قرآن کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا سبحان اللہ اس ایک واقعے میں۔ یہ واقعہ کون سا ہے جس کو قرآن کہتا ہے سب سے بہترین واقعہ ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ون آف دا ہسٹورک اینڈ ون آف دا یونیک انسیڈنٹ ہے، ایسی سٹوری ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اگر آپ توجہ سے سنیں گے اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں ان کی لائف میں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ رب کریم نے حضرت یوسف پر کیسی خاص نگاہ فرمائی تھی اور ان کی زندگی میں کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز مد و جزر آتے رہے۔ تو آج ہم نے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے۔ پہلی نیت تو یہ ہے کہ اس واقعے سے جو میسج ہے وہ کنوے ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے دوستی کریں۔ جب ایک واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے، قرآن کے ساری سٹوریز کو سمجھیں گے تو ہم کتنا سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب آئیے ہم اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ چلیں گورنر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، تشریف لائیے تاکہ پھر سب بیٹھ جائیں گے، کیونکہ جب قرآن و حدیث کی بات ہو تو بہتر یہی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ جو ہے بیان کو سنیں۔ اللہ کریم ہمارے میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اللہ جناب کامران خان ٹسوری صاحب کو اور برکت عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ ان کا آنا بھی رب کریم قبول فرمائے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوبارہ تھوڑی سی توجہ آپ کی دوبارہ چاہوں گا کہ اللہ کریم نے اس واقعے کو کس خوبصورت انداز میں قرآن میں بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تھی 7 سال، اور 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور قرآن میں رب کریم اس کا ذکر فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ آپ کہتے ہیں کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے اور میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور ان کے نام کیا تھے؟ یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، آشر، یوسف اور بنیامین۔ اچھا یہ یاد رہے کہ حضرت یوسف کے جو بنیامین تھے بھائی، وہ ایک ہی ماں باپ سے سگے بھائی تھے۔ باقی جو 11 بھائی تھے یعنی دوسرے 10 بھائی جو تھے وہ سٹیپ برادرز تھے، ان کی والدائیں اور تھی۔ والد تو حضرت یعقوب ہی تھے، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا نا کہ ابو جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستاروں نے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا ہے، تو آپ نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں، خاص طور پہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کیونکہ آپ اپنے والد صاحب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو اب بھائیوں نے کیا کیا، والد صاحب سے دیکھا کہ ساری توجہ انہیں ملتی ہے، یہ والد کے بڑے قریب ہیں، خوبصورت بھی بہت تھے، تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں حضرت یوسف ہمیں دیے جائیں، ہم ان کو ایک جنگل میں گھمانے لے جاتے ہیں۔ بڑی ریکویسٹ کر کے والد صاحب سے لے گئے، والد صاحب نے کہا ان کی حفاظت کرنا کا، بالکل حفاظت کریں گے۔ اب ان بھائیوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو بہت مارا، اور مارنے کے بعد آپ کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، بھائی ہیں مگر حسد ایسا تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، یعنی اپنی طرف سے تو انہوں نے انہیں مار دیا،
مگر سبحان اللہ، انسان کچھ بھی کر لے، بندے کا پلان کچھ بھی ہو، رب کی قدرت کے نظارے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کنویں میں گرنے سے پہلے حضرت یوسف کو انہوں نے اپنے پروں پہ اٹھا لیا اور ان کو جا کر کنویں میں ایک کونے پر بچھا دیا، اور وہ کنواں جو تھا نا اس کا پانی بڑا کھارا تھا۔ حضرت یوسف اس کنویں میں جاتے ہیں، وہ کنواں جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو گیا۔ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے جنگل میں جا رہے تھے تو اپنا کرتا جو ہے گلے میں ڈال دیا تھا تعویذ بنا کر، حضرت جبرائیل نے وہ تعویذ کھول دیا تو اس سے روشنی ہونا شروع ہو گئی تاکہ ان کا دل بھی لگا رہے۔ اچھا وہ بھائی اس وقت کتنے ظالم تھے کہ بھائی کو کنویں میں تو ڈال دیا، مگر ہر دوسرے دن آ کر دیکھتے تھے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اچھا انہوں نے دیکھا ہی تو زندہ ہے، ان کو اور ٹینشن ہو گئی کہ زندہ ہے، کہیں یہ اگر واپس باہر آ گئے تو ہم والد کو کیا جواب دیں گے۔ تو یہ بھائی حضرت یعقوب کو جا کر اب انہوں نے پلان کیا جھوٹ دیکھیں کیا کیا کہ وہ ایک کرتا لیا حضرت یوسف کا اور اس پر خون لگایا اور وہ لے کر اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس پہنچے، روتے ہوئے پہنچے۔ والد صاحب نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اچھا حضرت یعقوب بہت روئے، لیکن جب کرتے کو اب قریب کیا تو دیکھا کہ کرتے پر خون تو ہے مگر کرتا صحیح سالم ہے، یہ غلطی سے پھاڑنا بھول گئے۔ تو کہا بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا اور کرتے کو خراش بھی نہیں آئی، یقیناً یہ تمہارا مکر ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ بھائیوں نے کوئی سازش کی ہے۔ آپ بہت روتے تھے، حضرت یوسف کو بڑا یاد کرتے تھے، مگر وہ اللہ کی شان کا ایک نظارہ دیکھیں کہ اب ایک قافلہ جو ہے وہ مدین سے مصر جا رہا تھا اور اس نے کنواں میں ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے۔ جیسے وہ ڈول پانی میں ڈالا نا تو حضرت یوسف 7 سال کے تھے، آپ نے وہ کنویں میں وہ ڈول کو پکڑ لیا، وہ ڈول کے ساتھ باہر آیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو قافلے والے حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ اور یہ کنویں سے باہر آیا۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا تو وہ بھائی بھی پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی تو باہر آ گیا ہے، تو انہوں نے پتا اس قافلے والوں کو کیا کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے بھائی کو آپ غلام بنا کر خرید لیں، ہم آپ کو بیچتے ہیں، یہ ہمارا بھی غلام ہے۔ بھائی نہیں کہا ہمارا بھی غلام ہے، شرط یہ ریٹ بہت کم لگائیں گے، کہیں دور لے جائیں، ہمارے شہر سے دور لے جائیں۔ ان ظالموں نے 20 درہم میں حضرت یوسف کو سیل کر دیا۔ اب یہ جملہ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیسی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ، حضرت یوسف کو گویا مار دیا گیا تھا، کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور پھر جناب 20 درہم میں بیچ دیا گیا۔ اب وہ قافلے والے انہیں لے کر مصر کے بازار پہنچے۔ آپ کیسے حسین تھے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کائنات میں جو سب سے خوبصورت ہستی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو اس بازار میں تو یوں سمجھے کہ جب آپ آئے غلاموں کے بازار میں بکنے کے لیے تو شور مچ گیا، بہت بڑی بڑی بولی لگنے لگی۔ اب عزیز مصر جو کنٹرولر آف مصر تھا، اس نے جب ایسا خوبصورت نوجوان دیکھا تو آپ نے بڑی مہنگی قیمت پر اسے خرید لیا۔ گویا حضرت یوسف کا سودا مصر کے بازار میں ہوا، آپ غلام بن گئے۔ اب میں یہاں اس واقعے کو کچھ دیر کے لیے بریک کرتا ہوں، میں واقعہ بھی سناتا جاؤں گا اور میسج بھی دیتا جاؤں گا۔ حضرت یوسف کنویں میں ہیں، اللہ نے اس کنویں میں آپ کی جان بچائی۔ حضرت یوسف بازار میں بیچ دیے گئے، اس سے بڑی اور کیا زندگی میں ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کہ بھائی خلاف ہو جائیں، بھائی کنویں میں ڈال دیں، قتل کرنے کی سازش کریں اور کنویں میں ڈال دیں، مگر رب نے بچانا ہو تو اس نے کنویں میں بچایا۔ اس رب نے اب جب کنویں سے نکالا، ایک اور پرابلم کیا آ گئی کہ بھائیوں نے کہا دور لے جاؤ، ہم گھر نہیں لے جائیں گے۔ اب مصر پہنچ گئے، بازار میں بکے۔ ابھی آگے واقعے میں آپ سنیں گے کہ حضرت یوسف کا مصر کے بازار میں سودا ہوتا ہے اور اللہ نے مصر کے بازار میں بکنے والے یوسف کو آگے جا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ ایک واقعہ بتا رہا ہے۔ پہلا میسج، ہم بھی بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ میں گہرے کنویں میں ہوں، ہمیں بہت جلدی مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں، اتنا مایوس مت ہو جایا کرو۔ اللہ نے یہ تحفہ ہمیں 27 رمضان کو عطا کیا ہے۔ یہ پاکستان وطن بڑی دعاؤں سے اور بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ کچھ لوگ ہر وقت نیگیٹو بات کرتے ہیں، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کیلکولیشن کچھ اور ہوتی ہے، رحمت الہی کچھ اور ہوتی ہے، لوگوں کا پلان کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کا پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ جو رب اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر ملک کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب کریم ہمارے وطن کو پھر سے خوشحالی عطا فرما سکتا ہے۔ ہمارا یقین رب پر ہونا چاہیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم دعاؤں میں اپنے وطن کو یاد رکھیں، ہم سب سنسیئر ہو جائیں اپنے وطن کے ساتھ، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بہتر ہو جائے، حکمران بہتر ہو جائے۔ پہلے میں تو
بہتر ہو جاؤں, اپنے حصے کا چراغ جلانا تو شروع کرے, وہ رب کریم ضرور رحمت فرمائے گا. یہ وطن اللہ کے نام پر, اللہ کے نبی کے نام پر, ارے جب وطن بنا تھا تو نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اللہ رسول کے نام پر یہ وطن ملا ہے, ٹھیک ہے ہم نکمے ہیں, ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں, ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں, پکارو اسے. اس رب نے کئی بار یہ نظارہ دکھایا ہے, جو حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں راستہ دے سکتا ہے, جو حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نکال سکتا ہے, جو رب کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو 313 میں لشکر ہیں اور بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیج سکتا ہے. آج بھی اس رب پر بھروسہ مضبوط ہو جائے, آج بھی اس کو پکارنے والے بن جائیں, وہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا. کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی وہ ایمان چاہیے. آپ گئے تھے نا آگ میں, وہ آگ گلزار ہوئی تھی نا, لیکن آج کیا ہوا ہے, وہ ایمان نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بن جائے گی. اور اس کے بعد کچھ وطن کی بات تو ہو گئی. اب میں چونکہ لائیو بیان جا رہا ہے, بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, دیگر لوگ بھی بیٹھے ہیں. بعض اوقات ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات کسی بیماری میں پھنس جاتے ہیں, بعض اوقات کسی پرابلم کاروباری ڈیفیکلٹی میں پھنس جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب میں ختم ہو گیا, اب میں نہیں نکل سکوں گا, اب میں بڑی مشکل میں ہوں. ایسا مت سوچا کرو, واقعی مشکل میرے لیے بڑی ہے, واقعی پریشانی میرے لیے بڑی ہے, میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ رب کریم وہ قادر ہے. پکارو تو صحیح اسے. کیوں مایوسی کی طرف جاتے ہو, کیوں سوسائڈ کی طرف جاتے ہو, کیوں ڈپریشن میں جاتے ہو؟ ٹھیک ہے کیلکولیٹر بتاتا ہے میں قرضے سے نہیں نکل سکتا, ڈاکٹر کہتا ہے علاج نہیں ہو سکتا, مگر میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ مت چھوڑنا. یہ رمضان کا مہینہ, یہ قرآن کی تراویح, ختم قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو آج ختم قرآن کی محفل میں آئے ہو, واٹ ایور ڈیفیکلٹی یو ہیو, کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے ہے, اللہ سے ناتا مت جوڑ توڑنا, اللہ پر بھروسہ ضرور رکھنا. اللہ قرآن میں ہی ایک جگہ فرماتا ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور پھر آگے فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ سفید داڑھی والے, یہ سفید بالوں والے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا, جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, زندگی میں ایک بار ضرور ایسا موقع اس کی زندگی میں آیا ہوگا کہ جب کاروبار میں یا کسی اور پرابلم میں وہ ایسا پھنسا ہوگا کہ سوچتا ہوگا کہ نکل نہیں سکوں گا. اور آج جب سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے, وہ پرابلم کیسے ٹھیک ہو گئی, اللہ نے کیسے نکال لیا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. رب نے قرآن میں وعدہ کیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ پر بھروسہ رکھو گے اللہ راستہ نکال دے گا. ہماری زندگی میں سب کے راستے نکلے ہیں, پھر اگر دوبارہ مشکل آ گئی ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرو, پھر راستہ نکالے گا, پھر انشاءاللہ آسانی کرے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمارا توکل شیک ہو جاتا ہے, ہم اللہ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں, ہماری زبان پر مایوسی آنے لگ جاتی ہے. مایوسی نہ آنے دینا. حضرت یوسف کا واقعہ, ابھی آپ آگے چلے آپ دیکھیں گے رب نے کہاں کہاں کیسے مدد کی. اب آپ محل میں پہنچ گئے, کنویں سے نکل کر محل میں پہنچ گئے, کیونکہ بادشاہ نے خرید لیا تھا. بادشاہ نے اپنی زوجہ سے کہا, زلیخا سے کہا, خیال رکھنا بڑا اچھا بچہ ہے, بڑا اچھا نوجوان ہے, تم نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. مگر وہاں ایک عجب ماجرا شروع ہو گیا. آپ اتنے خوبصورت تھے, آپ اتنے حسین تھے, ایسا تو مصر میں کوئی نہیں تھا. زلیخا پر شیطان نے حملہ کیا, وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس نے معاذ اللہ برے خیالات سوچنے شروع کر دیے. اب زلیخا کی جو دوستیں تھی, ملکہ کی دوستیں بھی پیسے والی تھی, کہتی تمہیں کیا ہو گیا ہے, مصر میں نوجوانوں کی کمی نہیں ہے, تمہیں غلام پر فریفتہ ہو, تمہیں غلام سے محبت کرنے لگی ہو. کہتی میں بتاتی ہوں وہ غلام کیسا ہے. اپنی جو دوستیں تھیں ان کو بلایا, ہاتھ میں ایک فروٹ دیا, ایک روایت کے مطابق سیب یا لیمو تھا, اور ایک چھری ہاتھ میں دے دی. کہ جب حضرت یوسف یہاں سے گزرے ذرا اس پھل کو کاٹنا. اللہ اکبر. حضرت یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں
ہیں نا, زلیخا نے کہا پھل کاٹو. اتنے حسین تھے کہ وہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی. ان کو مدہوشی میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ایسا حسین بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, رب نے ایسا حسین بنایا تھا. چلے حضرت یوسف کی بات ہوئی ہے, ان کے حسن کی بات ہوئی ہے, تو ہمارے آقا تو یوسف کے بھی آقا ہے نا, ہمارے آقا تو سب سے زیادہ حسین ہیں. بریلی کے تاجدار کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں, اور میرے آقا کی شان کیا ہے, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آقا آپ کی شان تو یہ ہے کہ عرب کے مرد جو ہیں اپنا سر کٹاتے ہیں. میرے پاس وقت کم ہے, اگر میں شعر کی خوبصورتی پر بیان کروں نا, جو انٹلیکچوئلز ہیں ایمان تازہ ہو جائے گا. اشارہ کر دیتا ہوں, حسن تھا وہ کس کا تھا, حضرت یوسف کا تھا. کٹی کس کی انگلیاں, عورتوں کی, اور کٹ گئیں, انڈیلیبریٹلی کٹ گئیں. کٹنا اور ہے, کٹانا اور ہے, عورت کا اور ہے, اور مرد وہ بھی عرب کے, اور وہ سر کٹاتے ہیں. آقا کے حسن پر نہیں, نبی کے نام پر کٹاتے ہیں. اس شعر کی خوبصورتی کو اگر سمجھو تو مزید ایمان تازہ ہو جائے گا. پھر سنو, حسن یوسف پہ کٹی, کٹی ہیں, کاٹی نہیں گئیں, انڈیلیبریٹلی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میرے آقا کی شان یہ ہے. بہرحال اب کیا ہوا, زلیخا نے روم بند کر دیا اور حضرت یوسف کو گویا غلط کام کے لیے ابھارا. اب سوچیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, گناہ کا موقع ہے, حسین و جمیل ملکہ سامنے ہے, محل کا کمرہ سامنے ہے. اگلا درس دوں گا اس کے بعد, ذرا غور سے سنیے گا. حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, یہ کس کام کے لیے مجھے بلا رہی ہو؟ وہ ہمارا آقا ہے, میرا آقا ہے, مجھ پر مہربانی کی, تمہارا شوہر ہے, اس سے خیانت مت کرو. عورت پر شیطان آ گیا, اس نے حضرت یوسف پر گویا اٹیک کیا اپنے قریب لانے کے لیے. آپ دوڑنے لگے, اس نے پیچھے سے جب حضرت یوسف کو پکڑا تو آپ کا پیچھے سے کرتا پھٹ گیا. ٹھیک ہے, اب اسی دوران جو مصر کا بادشاہ عزیز مصر تھا وہ کمرے میں آ گیا. اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے, وہ رونے لگ گئی. کہا دیکھیں مجھ پر اٹیک کیا انہوں نے, معاذ اللہ غلط ان کا ارادہ تھا, اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کی. اب وہ بادشاہ اپنی ملکہ کی بات سنے, حضرت یوسف کی سنے. حضرت یوسف کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. دوبارہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ کیا دکھایا کہ اس کمرے میں ایک 4 مہینے کا بچہ موجود تھا, اور اس بچے نے گواہی دینا شروع کر دی. اچھا, میں یہ ساری باتیں کسی کہانی کی بک سے نہیں سنا رہا ہوں, میں اگین آپ کو کہوں گا, میں آیتیں اور اس کی ترجمہ بیان کروں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا. حضرت یوسف کا یہ واقعہ آپ سب نے قرآن پاک کی تفسیر سے خود جا کے پڑھنا ہے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسا واقعہ ہے. اب وہ 4 سال کا بچہ بولنے لگ گیا, اللہ نے اس کو بولنے کی قوت دی. وہ کہتا ہے اے عزیز مصر, اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف جو ہیں یہ قصوروار ہیں, کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے. اچھا, لاجیکلی بھی بات سمجھ آتی ہے, اگر مرد پیش خیمی کرتا ہے کسی عورت کی طرف, اور وہ عورت اسے دھکا دے تو اس کے کپڑے آگے سے پھٹیں گے, اور مرد دوڑ رہا ہے اس کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی جائے تو کرتا پیچھے سے پھٹتا ہے. زلیخا کی اس بات پر, اس بچے کی اس گواہی پر جب عزیز مصر نے دیکھا تو واقعی کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت یوسف قصوروار نہیں ہے, زلیخا قصوروار ہے. اب اس کے بعد زلیخا نے رونا شروع کر دیا. اپنے شوہر کو کہا نہیں, آپ نے اس واقعے کے بعد ان کو جیل میں ڈالنا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بے قصور حضرت یوسف کو اب جیل میں ڈال دیا. اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کبھی نکلتے ہیں, کبھی قید ہوتے ہیں, پھر نکلتے ہیں, اب پھر قید ہو گئے. اور اب وہاں حضرت یوسف علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 12 سال جیل میں رہے بے قصور. اب اللہ کی شان دیکھیں کیا ہوا. حضرت یوسف کی قید کے دوران بادشاہ کے 2 وزیر کسی غلطی کی بنا پر جیل میں پہنچے. ان دونوں نے کوئی خواب دیکھا تھا, اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف سے پوچھی. حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی اور ویسا ہی ہوا. اسی دوران بادشاہ نے خواب دیکھا, اور خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں, 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, 7 ہری بالیاں ہیں, 7 سوکھی بالیاں ہیں. بادشاہ نے کہا خواب بڑا عجیب ہے. اس نے کہا مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے. بڑے بڑے تعبیر کرنے والے بلائے گئے. کسی نے بھی جو بھی آنسر دیتا بادشاہ کا اطمینان نہیں ہوتا. وہ 2 وزیر جو تھے وہ رہا ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچے. کہا بادشاہ سلامت, ایک بندہ ہے جیل میں ہے مگر اس کو کمال کا علم خواب کا آتا ہے, آپ اس کو بلا لیں, وہ صحیح تعبیر بتائیں گے. بادشاہ نے کہا کون؟ کہا حضرت یوسف. بادشاہ تو جانتا تھا کہ میں نہیں قید کروایا. کہا چلو کو جیل سے نکال کے لا. حضرت یوسف نے کہا میں نے رہا نہیں ہونا, میں ایسے رہا نہیں ہوں گا.
پہلے میری برات کا اعلان کیا جائے، مجھے قصوروار ٹھہرا کر آپ نے جیل میں بھیجا، یہ اعلان کیا جائے مصر میں کہ میں بے قصور تھا، مجھے ناجائز جیل میں ڈالا گیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب بادشاہ نے مصر میں اعلان کرایا، اللہ نے پھر کیسی عزت دی کہ یہ بے قصور تھے، انہوں نے کوئی ایسی غلط کام نہیں کیا تھا، اور اب ان کو نکال کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ ایک اور میسج، حضرت یوسف کے پاس موقع تھا گناہ کرنے کا۔ یہ نوجوانوں میرے سنو، لیکن وہ گناہ سے بچے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم پبلکلی گناہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، مگر تنہائی میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، جنت میں جانے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث یاد رکھیں، آپ فرماتے تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنی پرائیویٹ پارٹ کا صحیح استعمال کرے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سوچو، آج لوگ کہتے ہیں یار اپنے محلے میں اپنے شہر میں بہت جاننے والے ہیں، کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کاش اس واقعے سے میں اور آپ کے درس لیں کہ تنہائی میں بھی جب گناہ کرنے کو جی چاہے تو دل سے یہ صدا آئے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، آفر تھی، آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ کرے کہ یہ پاکیزگی مجھے بھی حاصل ہو اور آپ کو بھی حاصل ہو جائے۔ اب حضرت یوسف جب عزیز مصر کے پاس گئے اور خواب کی تعبیر کتنی کمال کی بیان کی، آپ نے کہا مسئلہ یہ ہے 7 سال خوشحالی ہوگی، خوب غلہ ہوگا، اگلے 7 سال جناب قحط آ جائے گا، اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم 7 سال پورے مصر میں غلہ اگائیں، خوب ہم ایگریکلچر کام کریں، اس کو اسٹاک کریں، کیونکہ اگلے 7 سال پوری دنیا میں کہیں بھی غلہ نہیں ہوگا، ساری دنیا ہم سے غلہ خریدے گی، ہم خوشحال ہو جائیں گے، فوڈ انسیکیورٹی ہونے والی ہے۔ بادشاہ کو یہ تعبیر تو سمجھ آ گئی۔ حضرت یوسف نے ایک آفر کر دی کہ اگر آپ یہ سارا نظام مجھے دے دینا تو میں یہ پورا نظام چلا لوں گا۔ وہ حضرت یوسف، اب سنیے گا، جو 20 درہم میں کنویں کے باہر بکے، مصر کے بازار میں دوبارہ بکے، اب پورے مصر کا اکانومیکل کنٹرول بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ 7 سال تک پورے مصر کو لگا دیا غلہ اگانے پہ، ایگریکلچر کام بڑھایا اور سارا غلہ اسٹاک کرنے لگے۔ پورے 7 سال ہوئے نا، اگلے سال سب طرف قحط ہو گیا، کوئی غلہ نہیں تھا۔ اب دنیا بھر سے لوگ مصر میں پیسے لے کر آئے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ غلہ بیچا جائے۔ اب اسی میں اب واقعے میں ایک اور ٹوئسٹ دیکھیں، وہ جو بھائی تھے نا 11 بھائی، حضرت یعقوب تو ادھر رو رہے ہیں، اتنا رو رہے تھے حضرت یوسف کی یاد میں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ وہ بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو پتا بھی نہیں تھا میرا بیٹا کہاں گیا ہے۔ تو وہ بھائی جو ہیں وہ آئے، ان کے بھائی ایک یہودا تھا، وہ آیا اور 2-4 مزید بھائی آئے غلہ خریدنے، لائن میں لگ کر پیسے لے کر۔ حضرت یوسف تخت پر بیٹھے تھے، آپ نے پہچان لیا میرے بھائی ہیں۔ بھائیوں نے نہیں پہچانا کیونکہ وہ تو 7 سال کی عمر سے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ تو آپ نے بلایا اور ان کو غلہ دیا پیسے لے کر، اور کہا تمہارا ایک بھائی بنیامین بھی ہے نا، اگلی بار اس کو لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے بھائی کا نام ان کو کیسے پتا ہے، اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جو انہوں نے پیسے دیے ان کی بوری میں ڈال دو، یعنی فری میں جو پیسے ریٹرن کر دو اور مال بھی دے دو۔ یہ گھر گئے، بورے کھولے تو پیسے نکلے، حیران۔ اب والد صاحب کو کہا کہ ابا جان اگلی بار بادشاہ نے کہا بنیامین کو لے کر آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب پھر رونے لگ گئے، تم پھر سازش کرنا چاہتے ہو، میرے بیٹے یوسف کو بھی لے گئے، اب بنیامین کو مار دو گے؟ وہ کہتے نہیں، ہم اللہ اب قسم کھاتے ہیں ہم آپ کے بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے حلف لیا ان سے اور پھر دوبارہ غلے کے لیے بنیامین کو بھیجا، دوسرے بھائی بھی ساتھ آئے۔ اب جب لائن میں لگ کے آئے تو حضرت یوسف نے تو پہچان لیا، وہ سگے بھائی تھے بنیامین۔ حضرت بنیامین کو اپنے ساتھ اسٹیج پر بلا لیا، اپنے تخت پر بلایا اور کان میں کہہ دیا میں ہی تمہارا بھائی یوسف۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں خوشی کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اور باقی لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ واپس جائیں، بنیامین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! اب یہ سوچنے لگے کہ ہم کیا جا کر ابو کو بتائیں گے، پہلے حضرت یوسف ہو گئے ہم سے، اب بنیامین کو لے کے نہیں جائیں گے تو والد صاحب تو رو رو کے نڈھال ہو جائیں گے۔ تو سارے بھائی تو چلے گئے، یہودا نے کہا میں نہیں جاتا، میں اپنے والد کا چہرہ نہیں دے سکتا، میں ہی وہ تھا جو کنویں میں حضرت یوسف کو ڈالا تھا، میں ہی وہ تھا جس نے وہ کرتے پہ خون لگا کر والد کو دکھایا تھا، اب میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب وہ رونے لگا، حضرت یوسف سے ریکویسٹ کرنے لگا میرا بھائی دے دے، میرے والد کا برا حال ہو گیا رو رو کے، پہلے بھی ایک بیٹا ہمارا بھائی تھا یوسف، وہ ہم سے جدا ہو گیا، اب یہ بنیامین نہیں جائے گا تو والد بہت روئیں گے۔ اب حضرت یوسف کو رحم آیا،
آپ نے کہا میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ، جب یہ سنا تو کہا ابو کی آنکھیں بھی، جب بھائی سے ابو کی معلومات دی تو کہا ابو تو اتنا روتے ہیں آپ کی یاد میں کہ آنکھوں کی بینائی آلموسٹ چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا، کہا جاؤ یہ جا کر میرے والد کی آنکھوں پر لگا دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ اچھا اب یہودا پتہ ہے اتنا ایکسائٹڈ ہوا، وہ کہتے ہیں میں ہی وہ خون والا کرتا لے کر گیا تھا نا، اب یہ خوشخبری والی خبر بھی میں ہی لے کے جاؤں گا۔ وہ مصر سے دوڑتا ہوا، پیدل چلتا ہوا، 7 دن کی مسافت تھی، کہیں بریک نہیں لیا، کہ میں اپنے والد کو یہ کرتا پیش کروں گا اور خوشخبری دوں گا کہ حضرت یوسف تو بادشاہ بن گئے ہیں۔ اچھا ادھر کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ کو کیا ہو گیا، ہر وقت یوسف ہی یاد آتا ہے آپ کو؟ اب وہ کرتا آ رہا تھا اور اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے جب حضرت یعقوب کی آنکھوں پر وہ کرتا ڈالا گیا، اللہ نے وہ بینائی عطا فرما دی۔ تھوڑا سا بریک لے کر تبرک کی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگتا ہے۔ ارے حضرت یوسف وہیں سے دعا کر دیتے، اے اللہ میرے باپ کو بینائی عطا کر دے، یہ کرتا بھیجنا، یہ کرتا آنکھ پہ رکھنا بتا رہا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں بڑی برکت ہوا کرتی ہے۔ مبارک کو جن کے گھر میں منہ مبارک ہیں، مبارک کو جن کے گھر میں تبرکات ہیں۔ یہ کنفیوژن پھیلانے والے لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو، میں تو قرآن سنا رہا ہوں نا۔ حضرت یوسف نے کیوں کرتا بھیجا کہ جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ رکھ دو، اللہ بینائی دے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں کا نور انہیں واپس ملا۔ اب حضرت یعقوب ہیں اپنے خاندان والوں کو لے کر، حضرت یوسف نے 200 سواریاں، 200 اونٹ اور گھوڑے بھجوائے کہ اب میرے والد کو، میری ماں کو، میرے بھائیوں کو لے آؤ۔ ادھر سے وہ روانہ ہوتے ہیں اور حضرت یوسف 4000 لوگوں کا لشکر لے کر مصر کے دروازے پر اپنے والد، والدہ اور فیملی کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ والد تو ضعیف ہو گئے تھے، جب قریب پہنچے اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا یہ لشکر کیسا ہے، کیا فرعون کا لشکر ہے؟ کہا نہیں بابا جان، آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے، آپ کے استقبال کے لیے مصر کے دروازے کو سجایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب کو کہا گیا اے یعقوب ذرا آسمان کی طرف دیکھو، آج تو فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتوں کا لشکر بھی موجود تھا۔ اب باپ بیٹے کی عرصے کے بعد ملاقات ہے۔ اب جب حضرت یوسف آگے بڑھے تو جبریل امین نے کہا اے یوسف آپ سلام نہ کریں، پہلے ادب تو یہی ہے نا کہ بیٹا باپ کو سلام کرے، مگر کہا گیا کہ آپ کے والد کو سلام کرنے دیں۔ انہوں نے بڑی رکت والے کچھ الفاظ تیار کیے ہوئے ہیں۔ اب حضرت یعقوب نے جس انداز میں، یقین کریں میرے پاس وقت تھوڑا ہے ورنہ میں عبارتیں پڑھوں، کہ جس انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے کو سلام کیا، جس یاد میں سلام کیا، اے دکھی دلوں کے سہارے بیٹے، اے دلوں میں خوشی داخل کرنے والے بیٹے، تم پر سلام ہو۔ اور پھر باپ بیٹے کی جو ملاقات ہوئی اور جو کافی دیر تک یہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، حضرت یوسف نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے والد، اپنے بھائیوں اور اپنی والدہ کو وہ مصر کے دربار میں لائے، اور اب اس دربار میں حضرت یوسف کو ان کے والد، ان کی والدہ اور سارے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ وہ خواب تھا کہ یا اے والد صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کے خواب کی تعبیر ان کو ملی۔ یاد رہے اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ الاؤ تھا، اب ہماری شریعت میں الاؤ نہیں ہے، ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس جو شریعت تھی اس میں یہ الاؤ تھا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں اپنے سارے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ اب آخری بات کر کر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت یوسف کے پاس کنٹرول تھا، حضرت یوسف کے پاس اتھارٹی تھی۔ He was the king of Egypt on that time۔ ان کے سامنے وہ بھائی موجود تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا، ان کے سامنے وہ بھائی موجود تھے جنہوں نے جناب آپ کو بیچ دیا۔ ارے اس سے زیادہ کیا ظلم ہو سکتا تھا؟ مگر جب